جی تو میں آج اس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو جن کا کفیل مر جاتا ہے تو ان کو کیا مشکلات یہاں پہ پیش آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے کیونکہ یہ واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے. تو میں سنی سنائی بات نہیں کروں گا اور جو حالات میرے ساتھ گزرے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو اور ان کو آنے والے وقت کا پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے اور کیا مشکل آتی ہے. کہ جن کا کفیل مر جائے ان کا ابشیر بند ہو جائے تو ان کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا، نام کی چھٹی لگتی ہے اور ابھی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کا کفالہ بھی نہیں ہو رہا تو ان کی ساری خدمات بند ہو جاتی ہیں جب تک اس کی اقامے کی ڈیٹ رہے گی اور وہ یہاں پہ رہیں گے. اور اقامے کی ڈیٹ ختم ہو جائے تو بہت مشکل ہے یہاں پہ اس کو تجدید کروانا یا اس کا نقل کا کفالہ کروانا، کیونکہ جو سعودیہ کا نیا نظام ہے اس کے مطابق تو رک گئے ہیں. کیونکہ میرے کفیل جو ہے 3 مہینے یا 4 مہینے ہو گئے اس کو فوت ہوئے تب سے لے کر اب تک. کیونکہ تب تو نئی نئی بات تھی، میں ان کو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا جو ابشر تھا وہ کھلا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاسپٹل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن کے آیا اس کا ابشر بند ہو گیا. اور اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ابشر بند ہو جائے گا اور اس سے پہلے کہ ابشر بند ہو میرا کفالہ کر دیجئے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بات کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد جو مشکل پیش آتی ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. وہ تو ظاہری بات ہے، جو ہم پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں جو اس کنٹری میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. تو مجھے کم سے کم 3 مہینے ہو گئے ہیں. میں نے نیا کفیل جو ہے اس کا جو میری کفیل تھی پرانی اس کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کا بھائی تھا، تو انہوں نے تو میرا کفالہ نہیں لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب دوسرا کفیل ڈھونڈو. میں نے اس کا بھتیجا جو ہے دوسرا کفیل ہے وہ ڈھونڈا تھا. اس نے پھر سارے پیپر بنوائے. سب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے خاندان والے زیادہ ہیں افراد ہیں تو جو شہادہ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے شہادہ وفاة جس کو یہاں پہ بولتے ہیں وہ تو آ جاتا ہے، لیکن ایک اور پیپر بنتا ہے جو جائیداد کا سق حاصل اور ورثہ جس کو بولتے ہیں وہ بڑی مشکل بنتا ہے. کیونکہ جب تک وہ سب خاندان والے جن کی جائیداد میں حصہ ہے جب تک وہ مل کے نہیں بیٹھیں گے ایک فیصلہ نہیں کریں گے آپ کو جو سق حاصل اور ورثہ کا پیپر ہے وہ نہیں ملے گا جب تک ان کی اس کی جائیداد کا جو اتفاق نہیں ہوگا کون کس کو کتنی جائے گی کس کو کتنی جائے گی. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. تو کبھی ان کا ایک بھائی 2 بھائی یا بہنیں یا ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ سب مل کے بیٹھتے ہیں، کوئی کہیں پہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی میٹنگیں چلتی ہیں. اس صورتحال جب وہ آپس میں اتفاق کرتے ہیں کوئی بھئی یہ چیز اس کو جائے گی یہ اس کو جائے گی، اس میں ہمارا بھی جو اس کا امال ہوتا ہے. جیسے میں خاص تھا وہ میرا کفیل میرا بھی وہاں پہ حصہ نکلے گا. اگر مجھے تنخواہیں نہیں ملی تو میں بھی اس میں امیدوار ہوں ان کی جائیداد میں، کیونکہ میں نے بھی تو اپنا حق لینا ہے نا. وہ تو چلی گئی یا چلا گیا تو میری تنخواہیں کون دے گا. تو میں بھی اس میں پارٹنر ہوں. پھر یہ جب سب اتفاق ہو جاتا ہے تو آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، پڑا کمپیوٹر پہ سارے جو سب لوگوں کے بیانات ہیں وہ کمپیوٹر میں سبمٹ ہوتے ہیں. شہادت نہیں پڑتی ہے، 2-3 لوگ اور شہادت دیتے ہیں. وہ جاتا ہے یہاں پہ قاضی کے پاس جو محکمہ ہے اس کے پاس جاتا ہے. پھر وہ کاغذ چیک کرتے ہیں، پھر وہ ٹائم دیتے ہیں. سب کو میسج آتا ہے جو اس میں امیدوار ہوتے ہیں سب کو میسج آتا ہے. پھر آن لائن 2-4 دن ہفتے بعد ان کو میسج آتا ہے کہ فلاں دن میں آن لائن بیٹھوں گا. جو اس میں حصے دار ہے فریق ہیں وہ سب اس ٹائم پہ آن لائن ہو جائیں. وہ ایک سافٹ ویئر بھیجتے ہیں. پھر اس ٹائم وہ جو محکمے کا جو آدمی ہوتا ہے جو شیخ ہوتا ہے قاضی وہ آن لائن ہوتا ہے جس پہ ہم بھی سب آن لائن بیٹھتے ہیں. مجھے بھی میسج آئے گا اور جو اس کے رشتہ دار ہیں سب کو میسج آئے گا. وہ لائیو ہم بیٹھیں گے. یعنی کہ ویڈیو کال تو نہیں ہوتی لیکن آڈیو کال میں سب شیئر ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کی باتیں سن رہا ہوتا ہے.
اور وہ باری باری سب سے پوچھتا ہے. اور جب میری باری آئی تھی تو مجھے بھی انہوں نے میسج کیا تھا اور میں بھی آن لائن ان کے ساتھ بیٹھا تھا. جب ان سے بات ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے بولا کہ ان کا جو عمال ہے، جو اس کا ڈرائیور یا اس کے گھر میں کام کرنے والا کون ہے پڑا، وہ آن لائن بیٹھا ہے. میں نے بولا کہ میں بیٹھا ہوں آن لائن. تو پھر انہوں نے مجھ سے سوال کہ آپ کب آئے تھے، کتنی دیر اس کے پاس کام کیا، آپ کی تنخواہ کا کیا اتفاق تھا اس کے ساتھ، آپ کو تنخواہ ملی یا نہیں ملی. تو مجھ سے وہ ساری چیزیں پوچھے گا. اگر میں بولوں گا کہ مجھے تنخواہ مل گئی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور مجھے نقل کفالہ چاہیے، تو وہ میری طرف سے اوکے کر دے گا اور کہے گا ٹھیک ہے، آپ کا ٹھیک ہو گیا. اگر میں بولوں گا کہ مجھے تنخواہ نہیں ملی یا میری 2 یا 3 مہینے کی تنخواہ رہتی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا شیخ صاحب نے، تو پھر ان کی جائیداد کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک اس جائیداد میں سے مجھے میرا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے. معاف کیجیے، ایک دوست آ گیا تھا. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے گا اگر میرا کوئی واجبات باقی ہے میری کفیل کی طرف سے، تو پھر اس کا بیٹا یا اس کا بھائی جو بھی اس کا نمائندہ ہوگا تو وہ مجھے پہلے میرے جو واجبات ہے وہ ادا کرے گا. اس کے بعد وہ پوچھے گا ہم آپ نے یہاں کسی کے پاس نقل کفالہ لینا ہے یا بھائی لینا ہے، آپ کا کوئی کفیل اور ہے، تو میں اس کو سیدھا سیدھا بتا دوں گا کہ میں نے یہاں فلاں، اور ان کے ساتھ اتفاق ہو جائے تو اس کے کسی بھائی یا جو بھی اس کا بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ میرا کفالہ لے لیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر اس وقت میری جو 2000 رسوم ہے وہ نہیں لگے گی. اگر میں وہاں سے باہر کسی اور کے نام کفالہ کراؤں گا تو پھر میرا 2000 لگے گا. تو شیخ کی کال مکمل ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جب سب کے بیانات ہو جائیں گے، تصدیق ہو جائے گی، تو پھر وہ کچھ ٹائم لے گا. وہ کہے گا اب سب کو میسج آ جائیں گے. 3-4 دن میں وہ تصدیق کرتا ہے، سب کی بیاناتوں کی تصدیق کرے گا سب کچھ، کیونکہ آن لائن سبمٹ کیا ہوتا ہے نا. تو پھر وہ 3-4 دن لے گا. اس کے بعد پھر 3-4 یا 5 دن لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا. تو پھر سب کو میسج آ جاتا ہے. تو مجھے بھی میسج آ جاتا ہے، اور مجھے بھی میسج آیا تھا 1 ہفتے کے بعد کہ آپ کا جو سک حاصل اور ورثہ ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، تو وہ آپ اپنے جا کے جو پرنٹ ہے نا، جو ایک ویب سائٹ انہوں نے دی ہوتی ہے، وہاں سے جا کے پرنٹ لے لیتے ہیں. تو جو وہ پرنٹ تھا جس کے نام میں نے کفالہ کروایا تھا، اس کو بھی میسج چلا گیا. اس نے وہاں سے جا کے جو میرے نام کا تھا سک حاصل اور ورثہ، جو مجھے ضرورت تھا، جو اس کفیل کو بھی ضرورت ہے کیونکہ اس نے میرا کفالہ لینا ہے، اس نے وہاں سے جا کے پرنٹ نکلوا لیا. پھر اس کے بعد وکالے کی ضرورت ہوتی ہے. جو پرانے کفیل کا جو ہوگا وکیل ہوگا، اس کے وکالے کی ضرورت ہوگی. وہ وکالہ بنا کے دے گا میرے کفیل کے نام کہ اس کے نام یہ کفالہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے نام وکالہ بنا کے دے گا. اور جو نیا کفیل ہے اس کا بھی وکالہ بنے گا. اور شہادہ الوفا ہوگا، اس کی ضرورت ہوگی. میرا کامی کی ضرورت ہوگی. جو پرانا کفیل ہے اس کا جو بطاقے کا سورہ ہے اس کی ضرورت ہوگی. اور جو میرا نیا کفیل بن رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی. تو میرے یہ سارے پیپر کمپلیٹ ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر اس نے جا کے مکتب عمل یا جوزات میں پیپر لے کے گیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی یہ جو سائے خاص اور جو عامر منزلی ہے، ان کا جو نظام ہے وہ چینج ہو گیا. ابھی ان کا کوئی بھی کام جو ہے جوزات سے نہیں ہوگا. یہ مساند ایک اور پروگرام ہے. مساند آن لائن بھی ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، یہ اپلیکیشن ہے، ان کی دفتر بھی ہے. یہ مساند کے تھرو ہوگا. اور مساند کا یہ مسئلہ کہ ابھی انہوں نے مساند شروع کی ہے اور یہ سسٹم میں ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا. نہ تو یہ وزارت عمل کے پاس آیا ہے اور نہ اٹیچ ہوا ہے یہ کیا نام ہے جوزات کے ساتھ یہ اٹیچ ہوا ہے. مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک نہ میری چھٹی لگی ہے نہ میرا کفالہ ہوا ہے. کہ میں جب بھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے اس طرح کر کے مجھے 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک میرا کفالہ نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہاں ایک صورت ہے، کیونکہ پیسے کی بات ہر جگہ پہ چلتی ہے. تو پیسے جو بہن مکتب والے ہیں ٹاؤٹ جو ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کروا دیں گے ویسا کروا دیں گے. کسی نے مجھ سے 2500 مانگا، کسی نے مجھ سے 3000 مانگا، کسی نے 2000 مانگا. پہلے پیسے مانگ لیا کہ کام ہو جائے گا. جب انہوں نے تصدیق کی آگے سے تو ان کو پتہ چل گیا کہ سسٹم بند ہے، اپ ڈیٹ نہیں ہوا، تو ان کا کام نہیں ہوگا. تو ایسا کچھ مت کریے گا. کسی بھی مکتب والوں کو آپ نے پیسے نہیں دینے.
جو بھی کرے گا وہ آپ کا کفیل خود کرے گا، کیونکہ اگر کوئی بھی ایسا ویسی گڑبڑ ہوگی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، اور کفیل بھی جو آپ سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ جو لیگل طریقہ ہے آپ نے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو آج جو میں گیا تھا اپنے کفیل کے ساتھ جوازات میں، اس کے بعد پھر میں مکتب عمل میں گیا، پھر میں بڑے مدیر کے پاس گیا کہ آپ بتائیں مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ میرا کیا حل ہے، میرا کفالہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بولا ہے بھائی ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کے کفیل اونلی جس کا جو سہ خاص اور عامل منزلی جو گھر کے جو کام کرنے والے ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جن کے مہینے بڑے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے بولا بھئی ابھی 2 4 مہینے 5 مہینے بھی لگ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ خروج نہائی لگوا لو۔ آپ خروج نہائی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے سفارہ جو ہے ایمبیسی، جو پاکستان کی ایمبیسی ہے جدہ میں، یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں کسی بھی شہر میں، وہاں پہ پاکستان ایمبیسی ہے، وہاں پہ جائیے، ان سے نا ایک پیپر بنوا کے لے کے آئیے کہ آپ کا کفیل جو ہے وہ مر گیا ہے اور آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے، اور مجھے وہ پیپر بنا کے دیں۔ وہ ہمیں پیپر بنا کے دیں گے، وہ ہم مکتب عمل میں لے کے آئیں گے، اور پھر اس مکتب عمل والے پھر وہ پیپر کی تصدیق کر کے یہ لیگل طریقہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارا جو سٹمپ لگا دیں گے، خروج نہائی ہمارا کر دیں گے۔ ہم پھر پاکستان واپس جا سکتے ہیں اور لیگل طریقے سے جائیں گے واپس۔ اور اگر آپ کا دل کرتا ہے واپس آنے کو تو آپ دوسرا جو ویزا لے کر آپ 1 مہینے بعد، 15 دن بعد یا 20 دن بعد یا جیسے بھی جب بھی آپ کا دل کرے آپ واپس آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ پریشانی ہے۔ جب میں مکتب عمل میں گیا تھا تو وہاں میرے جیسے اور بھی بہت لوگ تھے جن کے کفیل فوت ہو گئے تھے، ان کو تو میرے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، بیچارے بہت پریشان تھے، ان کا اقامہ بھی ختم ہو گیا تھا، بیچارے انلیگل ہو گئے تھے۔ میرا تو ماشاءاللہ سے ابھی 4 مہینے اقامہ پڑا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میری جو نئے کفیل سے بات ہوئی ہے ان کو میں نے بولا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ میں خروج نہائی کروا لیتا ہوں، آپ مجھے نیا ویزا دے دیں، کیونکہ نئے ویزے کی فیس بھی 2000 ہے، اور جو میں کفالہ کرواؤں اس کی بھی 2000 لگے گی۔ بہتر یہی ہے کہ میں کام نہ کر سکوں، کل کو انلیگل ہو جاؤں یہاں پہ، اس سے اچھا ہے کہ میں جو پاکستان چلا جاؤں۔ پھر میرے کفیل نے یہ بولا کہ انہوں نے جو یہاں کے وزیر داخلہ ہیں، جو بھی اوپر کی منسٹری ہے، اس کو انہوں نے میل بھی کیا ہے، 15 دن ہو گئے میل کیا ہوا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے جواب آ جائے گا پھر میں تمہیں رپلائی کرتا ہوں، لیکن امید نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ مکتب عمل میں جو وہاں پہ جو یہ کام کرتی ہیں آفیسر بیٹھ، انہوں نے مجھے بولا ہے بیٹا آپ انتظار مت کریں، آپ خروج نہائی لگوائیں، اور جو آپ کا کفالے کے پیسے لگ رہے ہیں آپ نئے ویزے پہ دوبارہ واپس آ جائیں۔ اس کا ابھی تک صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بیٹھ کے آپ انتظار ہی کریں گے، ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک ان کا سسٹم کوئی اپڈیٹ نہیں ہوگا اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ہاں اگر آپ کا سہ خاص نہ ہوتا تو پھر آپ کا جو بڑا مہینہ یا کوئی عامل وغیرہ ہوتا تو پھر آپ کا کفالہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف مشکل ہے سہ خاص اور جو عامل منزلی وغیرہ ہیں جو گھر کے لیے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ ان کے لیے جو مشکل ہو گئی ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے لوگوں کو کہ آپ جن کے کفیل مر گئے ہیں یا جن کا کفالہ نہیں ہو رہا تو آپ برائے مہربانی مجھے کمنٹس میں بھی کوئی اور سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹس میں مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی جواب دوں گا جو میرے پاس معلومات ہوں گی۔ تو ابھی تک جتنی معلومات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ بہتر یہی ہے کہ اپنا بہر پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ میں نے مکتب میں گیا تھا، میں نے ان کو بولا کہ میں نے چھٹی لگوانی ہے 3 مہینے کو، کہتے ہیں کہ 2000 لگے گا۔ 2000 بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ جب میں نے بولا یہ مجھے وہ بھی چانس کی بات ہے، کنفرم نہیں ہے، یہ پیسے استعمال کرتے ہیں مکتبوں والے 3 4 دن 5 دن ہفتہ کر کے کہیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، پیسے آپ کو واپس کر دیں گے، کوئی نہیں بھی کرتے آپ کو مشکل ہوگی، آپ کے پیسے بھی پھنس جائیں گے۔ تو میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے نا، تو شکر ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے تھے۔ تو جب پیسے دینے گیا تو پہلے انہوں نے بولا کہ آپ کو 2 دن میں کام ہو جائے گا۔ جب میں پیسے دینے گیا انہوں نے بولا بھائی 2 دن بھی لگ سکتے ہیں اور 3 ہفتے 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت ان کو پیسے دیے نہیں، میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کروانا آپ سے۔ تو اس طرح کے کسی بھی چکر میں مت آئیے گا، کسی ایجنٹ کے چکر میں مت آئیے گا۔
اگر آپ کو زیادہ بھی تصدیق کرنی ہے، آپ سیدھا مکتب عمل میں جائیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی، وہاں پہ مترجم ہے جو عربی آپ بولیں گے تو وہ آپ کو عربی میں ترجمہ کر کے وہ آگے ان کو بتائیں گے۔ ٹینشن مت لیجیے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور جوزات میں چلے جائیے، کیونکہ جوزات میں بھی اکثر داخل نہیں ہونے دیتے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کسی سعودی اپنے کفیل کو ساتھ لاؤ۔ میرے ساتھ پہلے تو کفیل گیا تھا، بعد میں خود بھی گیا ہوں اکیلا، اور میں نے ان کو بولا ہے کہ میرا کوئی کفیل نہیں ہے، میرا کفیل مر گیا ہے اور مجھے اندر سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، یہ اس پیپر میں نے ان کو دکھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنا وکیل خود ہوں اب، تو میں اپنا کام اب خود ہی کرواؤں گا۔ میں ہر جگہ پہ گیا، مجھے کسی نے نہیں روکا، بس اتنا میں نے بتایا کہ میرا کفیل نہیں ہے، وہ خود وکیل ہوں اور یہ میرے پیپر ہیں پڑے، انہوں نے مجھے جانے دیا۔ تعاون کرتے ہیں۔ جوزات میں مکہ جوزات میں بھی گیا تھا، پھر کیونکہ کفیل جو نیا وہ جدہ جوزات کا تھا، وہاں پہ بھی گیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں روکا۔ مکتب عمل میں بھی گیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں روکا۔ تو لہٰذا ایجنٹوں سے دور رہیے اور کوشش کیجئے کہ لیگل طریقے سے چلیے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق کفالے رکے ہوئے ہیں، نظام رکا ہوا ہے۔ آپ کا کفیل جن کا مر گیا ہے ان کا کفالہ نہیں ہوگا، اور کسی ایجنٹ کے چکر میں مت آئیے، کسی کو پیسے آپ نے نہیں دینے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی جو میں اب گیا تھا جدہ، اور تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ اسی ویلاگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آئندہ بھی میں آپ کے ساتھ کچھ جو حالات ہیں یہاں کے، میں اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر کسی بھائی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پھر میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی جو معاملات ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ڈسکس کرتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میرا کوئی حل نکل آئے، کیونکہ آج صبح کو میرے خیال میں 6-7 سپٹمبر ہے، انشاءاللہ صبح جاؤں گا میں امبیسی میں، پاکستان امبیسی میں، وہاں سے میں خطاب بنا کے لے کے آؤں گا، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو میں نے جو میرے پرانے کفیل کے سک حاصل اور ورثہ ہے اور شہادہ وفا ہے اور جو وکالت کے پیپر ہیں اور جو بھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ یہ پیپر آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی سر، یہ تین چار پیپر ہیں، ان پیپروں کی آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ کا کفیل فوت ہو جائے گا، تو ان پیپروں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہ شادہ وفا ہے، جو بھی پیپر تھے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی ہیں، ان چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی لازم۔